हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन पॉलिसीज़ आज से हम पढ़ना शुरू करेंगे। एजुकेशन पॉलिसीज़ सीरीज़ में हम के बाद एक जितनी भी हमारी पॉलिसीज़ आई हैं अब तक उनका जायज़ा लेंगे। आज हम एजुकेशन पॉलिसीज़ पढ़ रहे हैं, उसका आगाज़ हम करेंगे तालीमी कॉन्फ्रेंस 1947 से। और मैं आपको ये बता दूँगी तालीमी कॉन्फ्रेंस 1947 जब पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 में बन गया तो उसके बाद बहुत सारे मसाइल हमें दरपेश थे, लेकिन इन मसाइल के बावजूद बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस पर बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ली और उन्होंने तालीमी कॉन्फ्रेंस बुलाई और ये कॉन्फ्रेंस कराची में मुनक्किद हुई, ठीक है। और ये 27 नवंबर 1947 से लेकर 1 दिसंबर 1947 तक जारी रही। यानी कि जो पीरियड बनता है वो 27 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर 1947 तक का बनता है। और कहाँ पर मुनक्किद हुई? कराची में। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन पेपर में ये भी आया कि कायद-ए-आज़म ने क्या यहाँ पर ख़ुद शिरकत की? तो अक्सर लोग ये चीज़ भूल जाते हैं कि कायद-ए-आज़म नागुज़ीर वजूहात की बिना पर इस पॉलिसी में या इस कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं हो सके थे। और ये जिस प्रिसाइडेड जो की गई थी वो कायद-ए-आज़म के बगैर की गई थी और इसकी जो सदारत की थी वो वज़ारत तालीम जो थे हमारे पास उस वक्त वज़ीर तालीम थे फजलुर रहमान साहब मशरिकी पाकिस्तान से थे। उन्होंने इसे प्रिसाइड किया था और फजलुर रहमान जो थे वो मशरिकी पाकिस्तान से थे। अलबत्ता फजलुर रहमान साहब ने बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पैगाम यहाँ पर पढ़ के सुनाया था और ये पैगाम जो था उसमें उन्होंने जो जो पॉइंट दिए थे वो पॉइंट हम एक एक करके एलाबोरेट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट यही था कि तालीमी तरक्कियों पर नज़र रखना कि दुनिया में होने वाली जितनी भी तालीमी तरक्की है हमने उसके मुताबिक चलना है। नंबर 2, आपने कहा था बहैसियत एक आज़ाद और इस्लामी नज़रिए की हामिल कौम के अपने निज़ाम तालीम को अपनी सक़ाफ़त, अपनी तारीख़ और ज़माने के बदलते हुए हालात के मुताबिक ढालना है। और यानी कि तारीख़ और सक़ाफ़त को साथ साथ हमने मॉडर्निज़म की जानिब भी जाना है और जो कुछ दुनिया में हो रहा है उसके साथ हमने काम करना है। नंबर 3 पर यह था कि तालीम सिर्फ किताबी नहीं दी जाएगी बल्कि अमली भी होगी और साइंसी भी होगी। जितने अमली और साइंसी फ़नून हैं, इल्म हैं, उनकी तरफ तवज्जो दी जाएगी। तालीम के ज़रिए नस्ल के किरदार की जितनी भी तरबियत की जाएगी उनकी, यानी कि नस्ल के किरदार जो हैं उनको संवारा जाएगा। और इसके अलावा बच्चों में इज़्ज़त नफ्स, खुददारी, एहसास ज़िम्मेदारी, इसार व कुर्बानी और कौमी खिदमत का जज्बा जो है वो भी पैदा किया जाए। इसके अलावा अगला पॉइंट ये था कि तालीम के ज़रिए ज़िंदगी के तमाम शोबों में माहिरीन तरबियत याफ्ता अफराद को सामने लेकर आया जाए ताकि पाकिस्तान तरक्की कर सके। तो यानी कि कायद-ए-आज़म के नज़दीक जो तरबियत याफ्ता लोग थे या तालीम याफ्ता जो माहिरीन थे उनकी एक पूरी जो टीम थी वो उन्होंने कहा था तश्कील देकर पाकिस्तान को हम तरक्की की जानिब लेकर जा सकते हैं। जब फजलुर रहमान साहब ने तालीम की जो ये वाली कॉन्फ्रेंस थी वो पेश की और उसमें जितने पॉइंट थे उनको उन्होंने पेश किया तो उन्होंने अपने पैगाम में क्या कहा, तो ये वाला क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है। उन्होंने यहाँ पर कहा था कि हम रूहानी अंसर को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। रूहानी अंसर जो है साइंस के साथ साथ इंसान का इखलाक जो है वो अगर फरामोश कर दिया जाए तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने दूसरा जो पॉइंट रूहानी अंसर के साथ दिया था वो जमहूरियत और शहरियत की तरबियत के बारे में बात की थी कि ये भी पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ताकि शहरी अपने हकूक़ और फ़राइज़ को जान सकें कि किसी ऐसे शख्स को वोट ना दें जिससे शहरी के हकूक़ और फ़राइज़ का इल्म ना हो। यानी कि उनका कहने का मकसद ये था कि उनका ख़्याल ये था कि ऐसा ना हो कि हम किसी ऐसे शख्स को वोट दे दें जिससे कि बिल्कुल भी पता ना हो कि उन्होंने आने वाले वक्त में क्या करना है। उनके मुताबिक ये ऐसा ही है जैसे बच्चे के हाथ में कोई बारूद दे दिया जाए जिसे वो गलत इस्तेमाल करे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा था कौमी और इस्तेहकाम को भी उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया था कि इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमने ना सिर्फ ये कि तासुब को ख़त्म करना है बल्कि ये कि जितने भी पाकिस्तान में मसाइल हैं वो कौमी इत्तेहाद और वफ़ादारी के साथ हम ख़त्म कर सकें।
اس میں کیا کیا کام کیے گئے؟ سب سے پہلے یہاں پر یہ والا کویسچن بھی پیپر میں آیا ہے، میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں کہ شرکا جتنے بھی آئے تھے ان کو 10 سب کمیٹیوں میں جو تھا وہ انہوں نے ڈیوائیڈ کیا تھا، اور ان کمیٹیوں کا کیا کام تھا؟ انہوں نے کہا تھا ان کمیٹیوں کو تشکیل دینے کا مقصد یہ تھا کہ تعلیم کے جتنے بھی شعبے ہیں ان تمام شعبوں کو دیکھنا ہے، ان کی ترقی کا جائزہ لینا ہے اور ان کے بہتری کے لیے سفارشات پیدا کر دینا ہے، اور ان سفارشات کو منعقد کیسے کرنا ہے ان کی پوری ایک رپورٹ جو ہے وہ تیار کر کے دینی ہے۔ اس کے علاوہ جو مین پوائنٹ تھے وہ یہاں پر یہ دیے گئے کہ ان سفارشات کا سرسری جائزہ لے کر ہم آنے والے وقت میں ایک پراپر تعلیمی رپورٹ جو ہوگی وہ جاری کر سکیں اور اپنا ایک لائحہ عمل منعقد کر سکیں۔ اچھا، اس کے علاوہ یہاں پر انہوں نے مین پوائنٹ دیے تھے، ان میں سب سے پہلا پوائنٹ تھا کہ ہم نے نظریہ پاکستان کا تحفظ کرنا ہے۔ نظریہ پاکستان کا تحفظ کیوں کرنا ہے؟ انہوں نے کہا کیونکہ پاکستان کا قیام جو ہے وہ اس کی بنیاد اسلام ہے اور یہ 2 قومی نظریے پر تھی، تو لہٰذا یہ سفارش کی گئی کہ نظریہ پاکستان جو ہوگا وہ ہماری تعلیم کی بنیاد ہوگا، اس کے بغیر ہم اس نظریاتی مملکت کی بنیادیں مستحکم نہیں بنا سکتے۔ اور نمبر 2 پر یہ سفارش کی گئی کہ نظریہ پاکستان کو ہم نے نئی نسل کے ذہنوں میں بھی راسخ کرنا ہے، نئی نسل کے جو آنے والی ہے اسے بھی بتانا ہے۔ کانفرنس میں سفارش کی گئی کہ لڑکوں اور لڑکیوں کو دینی تعلیم جو ہے وہ دی جائے گی اور تمام دینی تعلیم جو ہے وہ ان کی لازمی تدریس کا حصہ ہوگی۔ دینی تعلیم کیا ہوگی؟ لازمی ہوگی، کن کے لیے؟ جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے وہ لڑکیاں ہیں چاہے وہ لڑکے ہیں۔ ارکان اسلام کی عملی تربیت کا نفاذ ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جتنی بھی اقلیتیں ہیں ان کو بھی ان کے نظریہ حیات اور مذہب کے مطابق تعلیم دی جائے گی، یعنی اقلیتوں کے لیے بھی ایک لائحہ عمل اسی وقت بنا دیا گیا تھا۔ لازمی تعلیم کے حوالے سے ایک مین پوائنٹ دیا گیا تھا، لازمی تعلیم کے لیے بتا دیا گیا تھا، ایک لائحہ عمل سفارش کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا ملک میں ہمہ گیر لازمی مفت ابتدائی تعلیم ہوگی، اس کی بھی سفارش کی گئی۔ ملک میں ناخواندگی، پسماندگی اور جہالت خاتمے کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ یہ مفت تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ سفارش کی گئی کہ ابتدائی تعلیم جو ہوگی اس کی مدت 5 سال سے بڑھا کر 8 سال کی جائے گی۔ ابتدائی تعلیم کے اداروں کے اساتذہ کے لیے مختصر تربیتی کورسز کا اجرا بھی کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو اگلا مین پوائنٹ تھا اس میں تھا تعلیم بالغاں کا بھی ذکر آیا، اس کے حوالے سے بھی بات کی گئی تھی۔ تعلیم بالغاں کے حوالے سے بات کی گئی کہ پاکستان میں آبادی کا بڑا حصہ بالغ افراد پر مشتمل ہے، لہٰذا کیا کرنا ہے؟ ہم نے جہالت کا خاتمہ کرنا ہے، تو تعلیم بالغاں کے مختلف پروگرام ہم شروع کریں گے تاکہ ہماری جو جہالت ہے اس پر ہم قابو پا سکیں۔ شہریت کی انہوں نے کہا تھا ہم تربیت دیں گے، شہریت کی تعلیم دیں گے، اور تاکہ جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں وہ اپنے حقوق اور اپنے فرائض سے آگاہ ہو سکیں۔ اور شہریت کی تعلیم دینا بہت ضروری تھا، کیونکہ اس وقت ایک نیا اسلامی ملک بنا تھا، لہٰذا لوگوں کو اپنے حقوق و فرائض کی آگاہی کا جذبہ بیدار کرنا ان میں بہت زیادہ ضروری تھا۔ بچوں کے لیے سفارش کی گئی تھی کہ بچوں میں نظم و ضبط، دیانتداری، حب الوطنی اور ذمہ داری جو ہے اس کا احساس بہت زیادہ ضروری ہے، وہ پیدا کیا جائے۔ ذریعہ تعلیم کیا ہوگا؟ اب یہ بھی ایک بہت زیادہ ہاٹ ٹاپک رہا اس وقت یہ کہا گیا کہ ذریعہ تعلیم جو ہوگا، پہلی تعلیمی کانفرنس میں سفارش کی گئی کہ صوبوں میں پرائمری سطح تک یعنی 5th کلاس تک تعلیم جو ہے وہ صوبائی زبانیں بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اردو کو قومی زبان کا درجہ دیا گیا، اور اردو جو ہوگا وہ قومی زبان کا لازمی درجہ دینے کے بعد یہ کہا گیا کہ اس کو لازمی مضمون کے طور پر بھی پڑھایا جائے گا، اور
مڈل اور ہائی سطح پر انہوں نے کہا کہ اردو ذریعہ تعلیم ہوگا۔ انگریزی کا کیا مقام تھا جی؟ انگریزی کا مقام یہ تھا کہ اعلیٰ تعلیم میں قومی زبان کو فروغ دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انگریزی جو ہے ابھی فی الحال جاری رہے، کیونکہ اور آہستہ آہستہ پھر اس کو کمپنسیٹ کیا جائے گا، یعنی کہ جو انگریزی کا جو درجہ ہے انہوں نے کہا تھا کہ یہ ابتدائی درجوں میں آہستہ آہستہ ختم کر کے ہائر درجے میں بھی ایسا کیا جائے گا کہ یہاں پر جو اعلیٰ تعلیم بھی ہوگی وہ بھی قومی زبان میں دی جائے۔ تعلیم نسواں کی بہت زیادہ بات کی۔ تعلیم نسواں میں انہوں نے کہا گیا کہ چونکہ دیہاتی ایریا بہت زیادہ تھا، ہمارے پاس تعلیم نہیں تھی اور عورتوں کو پڑھانے کا رواج نہیں تھا، لہٰذا لڑکیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ تعلیمی ادارے قائم کیے گئے۔ تعلیمی ادارے جتنے بھی تھے ان میں زیادہ تعداد جو تھی وہ لڑکیوں کے لیے تھی، اور انہوں نے کہا کہ ابتدائی مدارس میں بچوں کو اکٹھی تعلیم دی جائے گی، یعنی لڑکوں کو اور لڑکیوں کو اکٹھی تعلیم دی جائے گی، لیکن اسکول اور کالج کی سطح پر تعلیم کا الگ الگ انتظام کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ خواتین کے لیے الگ میڈیکل کالجز بھی قائم کیے جائیں گے۔ سائنٹیفک اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بھی بات کی گئی کہ سائنسی اور فنی تعلیم کس طرح سے دی جائے گی، اس کی بھی سفارشات کی گئیں۔ 1947 کی کانفرنس میں سائنسی اور فنی تعلیم پر خصوصی توجہ دینے کی سفارش کی گئی تھی، اور اس وقت کے اس مقصد کے لیے سائنٹیفک انڈسٹریل ریسرچ کونسل کا قیام عمل میں لانے کے لیے سفارش کی گئی، تاکہ بہتری جو ہے وہ ہماری سائنسی اور فنی تعلیم میں آ سکے۔ اساتذہ کی تربیت کی بھی سفارش کی گئی، کیونکہ ہمارے پاس اساتذہ کی کمی تھی، تو لہٰذا یہ کہا گیا کہ اساتذہ جو ہیں ان کو بھی تربیت دی جائے گی، اور اس مقصد کے لیے جو ادارہ قائم کیا جائے گا اس کو پاکستان اکیڈمی کا نام دیا جائے گا۔ 1947 کی ایک بات یاد رکھیں کہ جو 1947 کی تعلیمی کانفرنس تھی وہ تمام کی تمام جو کانفرنس تھی اس میں کوئی باقاعدہ ڈیسیژن ٹیکنگ نہیں کی گئی تھی، بلکہ ایک لائحہ عمل بنا دیا گیا تھا، اور اس لائحہ عمل کے مطابق کام کرنا بہت زیادہ ضروری تھا، اور اسی لائحہ عمل کو دیکھتے ہوئے یہ طے کیا گیا کہ آئندہ آنے والا جو ہمارا ملکی نظام تعلیم ہوگا وہ کس طرح سے ہوگا اور اس کی بنیاد کن کن پوائنٹ پر رکھی جائے گی۔ اسی تعلیمی کانفرنس پر عمل کرنے کے لیے 1951 میں 6 سالہ منصوبہ بنانے کی بھی تجویز دی گئی۔ نئے تعلیمی ادارے کھولنے کے لیے اخراجات کا تخمینہ لگایا گیا، اور اس کے علاوہ بہت ساری مختلف سفارشات جو تھیں وہ ملک کے لیے اس تعلیمی کانفرنس میں باقاعدہ طور پر دی گئیں، تاکہ آئندہ آنے والے وقت میں ہم ایک بہتر تعلیمی نظام بنا سکیں۔ Thank you so much. I hope you like my video.